بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج یہاں پر ہم لوگ سورۃ فاتحہ کی آیات کو ڈسکس کریں گے، اس کے بارے میں بات کریں گے تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، اس کے روٹ ورڈز کے ساتھ، اور اس کے انٹروڈکشن کرائیں گے. اور جتنے بھی ایسے طلبہ طالبات ہیں جو ماشاءاللہ سے قرآن پاک کو سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان سے میری یہ درخواست ہے کہ یہ ہم لوگوں نے یہ جو سٹارٹ کیا ہے، اس کا جو ہمارا مشن ہے، اس کا آغاز کیا ہے، اس میں ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، اور تاکہ ایمان کی تازگی جو ہے وہ ہر طرف پھیلے. اور یہ جو لوگ آیات کا مذاق بناتے ہیں اور جو آیات کو غلط طریقے سے سمجھتے ہیں اور ان کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں، ان کو جو ہے ریالٹی میں اس بات کا پتہ چلنا چاہیے کہ بیسیکلی جو قرآن پاک ہے اس کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے، آیات کے بیسیکلی میننگز کیا ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کی تلاوت سے. تو اس کے لیے میں دعوت دوں گی اپنی سسٹر نابیہ نشاد کو ماشاءاللہ سے، اور جو تلاوت کریں گی سورۃ فاتحہ کی. جی نابیہ سسٹر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جزاک اللہ خیر کثیرا. ماشاءاللہ. تو ہماری نابیہ سسٹر نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. میں یہاں پر انوائٹ کروں گی اپنی سسٹر خدیجہ کو ماشاءاللہ سے، جو اس وقت خود قرآن پاک کی طالبہ ہیں، اور وہ یہاں پر سورۃ فاتحہ کو ترجمے کے ساتھ اور اس کے روٹ ورڈز بتائیں گی. جی خدیجہ سسٹر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 1. ترجمہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الحمد کا لفظ ہم سے نکلا ہے، جس کا روٹ ورڈ ہے ہا میم اور دال. عالمین عالم کی جمع ہے. عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے. آیت نمبر 2. ترجمہ. نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے. رحمان کا لفظ رحم سے نکلا ہے، اس کا روٹ ورڈ را ہے اور میم ہے. آیت 3. ترجمہ. بدلے کے دن کا مالک. مالک کا روٹ ورڈ میم لام اور کاف ہے، اور دین کا روٹ ورڈ دال یا اور نون ہے. آیت نمبر 4. ٹرانسلیشن. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. نعبدو عبد سے نکلا ہے، اس کا روٹ ورڈ عین با اور دال ہے. نستعین اون سے نکلا ہے، عین واو اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے. آیت نمبر 5. ٹرانسلیشن. ہمیں سیدھے راستے پر چلا. آیت نمبر 6. ٹرانسلیشن. ان لوگوں کے راستے پر جس پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا جس پر غضب کیا گیا اور نہ وہ گمراہ کیا گیا. مغضوب کا ورڈ غضب سے نکلا ہے، غائن ضا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے. جزاکم اللہ.
جی ماشاءاللہ. تو یہ تھی ہماری سورۃ فاتحہ کی ترجمہ اور اس کے ساتھ روٹ ورڈز. اس کے بعد میں یہاں پر اپنی سسٹر کو موقع دینا چاہوں گی اور ان کو کہوں گی کہ وہ یہاں پر آ کر سورۃ فاتحہ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیں اور اس کے تھوڑے سٹارٹنگ پوائنٹس بتا دیں. تو اس کے لیے میں یہاں پر انوائٹ کروں گی ہماری رخسانہ سسٹر کو. جی سسٹر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الفاتحہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی پہلی سورت ہے. الفاتحہ کا لفظ فتح سے ہے جس کا معنی ہے کھولنے والی، کیونکہ قرآن پاک کا آغاز اسی سورت سے ہوتا ہے. اس سورت کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے، یعنی قرآن کی ماں. اسے شفا بھی کہا گیا ہے اور الصلاۃ بھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نور عطا ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. ان میں سے ایک سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. اور خوشخبری دی گئی کہ جو ان آیات کو پڑھ کے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی. سورۃ الفاتحہ اللہ کی کتاب کی سب سے عظیم ترین سورت ہے، اور اس سورت کی عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسے نماز میں پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے. اگر کوئی شخص نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اس سورت کو السبع المثانی بھی کہا گیا ہے، یعنی کہ بار بار دہرائی جانے والی آیات. سبع کا مطلب ہے 7 اور مثانی بار بار پڑھی جانے والی، کیونکہ یہ بار بار ہمیں یاد کرواتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے. اس وجہ سے اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے. جی ماشاءاللہ سے بہت خوبصورتی سے آپ نے سورت کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور ماشاءاللہ سے کیا بات ہے کہ کھول دینے والی. ٹھیک ہے. فتح اور یہ سارے جو بھی ورڈز ہیں بہت ہی خوبصورت نام ہے اس سورت کا، فاتحہ. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس کو ہم ڈیلی بیسس پہ نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس کا مقصد نہیں پتہ ہوتا، اس کا مطلب نہیں پتہ ہوتا. تو میں یہی کہوں گی جتنے بھی طلبہ طالبات ہیں جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، ہمیں اس کو سمجھ کر بھی پڑھنا چاہیے، اور تاکہ اس کی جو اصل میں کہتی ہوں لذت ہے نا قرآن پاک کی، ہم اس کو سمجھ سکیں، اس تک پہنچ سکیں. ہم بس اوپر سے پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں. ہمیں اس کی لذت کو پہچاننا ہے اور دیکھنا ہے کہ واقعی کیا بات ہے اور کتنا مزہ آتا ہے قرآن پاک کو پڑھنے میں اور آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے پڑھنے میں. تو اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھتے ہیں، کوئکلی چلیں گے اپنی سسٹر نابیہ کی طرف، جو ماشاءاللہ سے فرسٹ 3 آیات کی تفسیر کریں گی. جی سسٹر نابیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام سے اللہ کے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس آیت میں ہم اللہ کے 2 نام کی صفات دیکھنے کو مل رہی ہے ہمیں، رحمان اور رحیم. رحمان جو رحم کرتا ہے، جس کا روٹ ورڈ ہم نے پہلے دیکھا رحم رحم، لیکن وہیں پہ ایک اور ورڈ آیا ہے رحیم. یعنی اللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں رحمان تو ہوں ہی، یعنی میں یہ سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے. کہ جو نارملی جنرل لوگ ہوتے ہیں یہ سب کے لیے ہے، لیکن جو رحیم ہے نا وہ اپنے خاص بندے کے لیے یعنی مومن کے لیے ہے، جو سچا مومن ہے، جو سچا مسلمان ہے. تو یہاں پہ اللہ کی 2 بہت پیارے نام ہیں، رحمان اور رحیم. پھر اگلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. جی سسٹر تمام نابیہ. تعریف سسٹر نابیہ کائنڈلی میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. ایکچولی ہماری سسٹر جویریہ ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں، تو ماشاءاللہ سے آپ نے بسم اللہ کی تفسیر کر دی بہت خوبصورتی سے. تو جی جویریہ، سب سے پہلے تو معذرت کے ساتھ، اس کے بعد آپ آغاز کر سکتی ہیں اگلی 2 آیات کی تفسیر کا. جی جزاک اللہ. سسٹر جویریہ آپ کو میری وائس آ رہی ہے تو کائنڈلی آپ خود کو انمیوٹ کر لیجئے. یس میم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اب یہاں پر جو غور و طلب بات یہ ہے کہ ہم حمد کسے کہتے ہیں.
हम की तारीफ जब तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक हम उसमें शुक्र का उनसर शामिल नहीं करें। यानी हमें अल्लाह ताला की तारीफ तो बयान करनी है, उसकी बड़ाई तो बयान करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें उसका शुक्र भी अदा करना है, उसके एहसानात मानने हैं, उसके आगे सर को झुकाना है कि अल्लाह ताला ने हमें इतने रिज़्क़ से नवाजा है, हमें सेहत दी है और हमें इतनी नेमतें दी हैं। तो हमें अल्लाह ताला की तारीफ के साथ साथ शुक्र करना है। किस ज़ात का? जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, तमाम जहानों का मालिक है। आयत नंबर 2, अर्रहमानिर्रहीम। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी दो सिफात को हाईलाइट किया है, अर्रहमान और अर्रहीम। अर्रहमान से मुराद अल्लाह ताला की वो सिफ्त है, वो रहमत है जो जोश के साथ होती है, यानी समंदर में जैसे तूफान के मानंद होती है। दूसरी सिफ्त है अल्लाह ताला की रहीम, जो दायमी रहमत होती है, मुसलसल रहने वाली होती है। और यानी इस आयत पे हम लेकिन डिपेंड नहीं हो सकते, हमें लाइसेंस नहीं मिला इसका कि हम मतलब अल्लाह ताला ने कहा है कि वो रहमान है, रहीम है, तो हम कुछ भी गुनाह वगैरह कर सकते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला बख्श देंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने बंदों से कह दीजिए कि मैं रहमान और रहीम हूँ, लेकिन मेरा अजाब निहायत दर्दनाक है। तो अल्लाह ताला की सिफात तो रहमान और रहीम है, ये तो अल्लाह ताला ने अपनी एडजेक्टिव बयान कर दी, अपनी सिफ्त बयान कर दी। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर आप कुछ गुनाह करते हो तो मेरा अजाब निहायत दर्दनाक होगा। जी, जज़ाकल्लाह सिस्टर जवेरिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह का बेसिकली मतलब हम असल में नहीं समझ पाते हैं। हम सिर्फ ज़ुबान से कह देते हैं कि शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, और अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते हैं, लेकिन इसके असल मतलब को ही नहीं समझ पाते। उसके बावजूद भी हमारी ज़ुबानों पे शिकवे होते हैं, हम शिकवे करने से नहीं रुकते। जो मकाम होता है शुक्र का, वही मकाम होता है शिकवे का भी, और जो मकाम होता है शिकवे का, वही मकाम होता है शुक्र का भी। तो बजाय इसके कि हम शिकवे करते रहें, हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें जो नेमतें दी हैं वो हमारी औकात से भी ज्यादा दी हैं, और इस चीज को समझने से हम कासिर हैं कि वाकई हमारे पास इस वक्त जो नेमतें हैं अल्लाह ताला की अता की गई, और उसको वो हमारी अता से ज्यादा हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। तो इस पर बजाय ये कि हम शिकवा करें, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और अर्रहमान रहीम के अल्लाह ताला की क्या सिफात है माशाल्लाह से, और अल्लाह ताला रहीम है, रहम करने वाले हैं, रहमान है। और इसके बावजूद जब इंसान ये पढ़ता है ना तो उसको लगता है कि भाई अल्लाह ताला तो रहमान रहीम है, तो इसका मतलब है गुनाहों में पड़ते रहो, गुनाह करो, शिर्क करो, जो मर्जी करो, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी भी पकड़ होगी, इंसान को अपने हर अमाल का जवाब देना पड़ेगा, बस सिवाय उसके जो अल्लाह ताला अपने रहमत के बाइस अपने रहम से माफ फरमा दे। तो हमें इस पे भी सोचो बचार करनी चाहिए कि हमें अपने आप को गुनाहों से दूर रखना है। तो क्विकली चलते हैं नेक्स्ट अपनी सिस्टर की तरफ। जी, तो सिस्टर रुखसाना नेक्स्ट आयत की तफसीर करेंगी। जी सिस्टर रुखसाना। जी, आयत नंबर 3 है, मालिक की यौमिद्दीन। वो जजा और सजा के दिन का मालिक है, वो मुख्तार मुतलिक है। क़यामत के दिन इंसानों के अमाल के मुताबिक जजा और सजा के फैसले होंगे। किसी की वहाँ कोई सिफारिश नहीं चलेगी, किसी का वहाँ कोई जोर नहीं चलेगा, कोई दे दलाकर छूट नहीं सकेगा और किसी को कहीं से कोई मदद नहीं मिलेगी। उस रोज कहा जाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसके हाथ में इख्तियार और बादशाही है। लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, उस अल्लाह के हाथ में है जो अकेला है और पूरी कायनात पे छाया हुआ है। अगर हम सूरत के शुरू से इसको लिंक करें और देखें कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम और मालिकी यौमिद्दीन तक बनता है कि कुल हम्दो सना और शुक्र उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार और मालिक है, जो रहमान है, रहीम है और जो जज़ा और सजा के दिन का मालिक और मुख्तार मुतलिक है। अगली आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही बंदगी करते हैं और करते रहेंगे, और हम सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं और चाहते रहेंगे।
اس کے بارے میں ہے کہ اللہ کی بندگی کو سمجھ لینا تو آسان ہے، ہم زبان سے بھی یہ کہہ لیتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری بندگی کروں گی، لیکن اس فیصلہ کو نبھانا بہت مشکل ہے۔ اللہ کی بندگی کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا آسان نہیں ہے، لہٰذا بندگی کا عہد کرنے کے فوراً بعد اللہ کی پناہ میں آنا ہے کہ اے اللہ میں اس ضمن میں تیری ہی مدد چاہتی ہوں۔ فیصلہ تو میں نے کر لیا ہے کہ میں تیری ہی بندگی کروں گی اور اس کا وعدہ کر رہی ہوں، لیکن اس پر کاربند رہنے کے لیے مجھے تیری مدد درکار ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کار معصورہ میں ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ذکر یہ بھی ہے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، پروردگار میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد رکھ سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری بندگی احسن طریقے سے بجا لاؤں، کہ تیری مدد کے بغیر میں یہ نہیں کر سکوں گی۔ لہٰذا جب بھی اس آیت کو پڑھیں تو آپ کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہونی چاہیے، پہلے کپ کپی طاری ہو جائے کہ اللہ میں تیری بندگی کا وعدہ تو کر رہی ہوں، میں نے ارادہ تو کر لیا ہے کہ میں تیرا بندہ بن کر تیری بندی بن کر زندگی گزاروں گی، میں اس چیز کا اقرار بھی کر رہی ہوں، لیکن اے اللہ میں تیری مدد کی محتاج ہوں، تیری طرف سے توفیق ہوگی، تیری طرف سے آسانی ہوگی، نصرت ہوگی، تبھی میں یہ عہد و پیمان کو پورا کر سکوں گی، ورنہ نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی جزاک اللہ، ماشاء اللہ سے آپ نے بہت اچھی تفسیر کی ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور دوسرا یہ کہ ہم دنیا کی غفلتوں میں اتنا ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا میں اتنے مگن ہیں کہ ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں، اور بے شک قیامت کے دن کسی کی سفارش نہیں چلے گی، اور ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ دنیا میں جس طریقے سے ہماری سفارشات ہو جاتی ہیں، ہم اپنے کام کروا لیتے ہیں اپنے جاننے والوں کو کہہ کر یا پیسہ وغیرہ دے کر، تو قیامت کے دن بھی نعوذ باللہ ایسا ہی ہوگا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تو اے انسان کہاں ہے تو؟ اپنی ذرا آنکھیں کھول اور دیکھ کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور دنیا میں اس وقت میں کہتی ہوں کہ بس دنیا ہی دنیا ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے، اور انسان کا ضمیر تو سو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں ہدایت دے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی بندگی کریں گے، تو ہم واقعی اسی کی بندگی کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ لوگوں کا محتاج نہ بنائے۔ تو کوئکلی چلتے ہیں اپنی سسٹر کی طرف، سسٹر ختیجہ جی، لاسٹ 2 آیات کی تفسیر۔ آیت نمبر 5، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تفسیر، یہ آیت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ اہدینا سے مراد ہے کہ وہ جو راستہ ہے جو کہ بالکل سیدھا ہے اور اسموتھ ہے، جس میں کوئی بھی کرپ نہ ہو، اور یہ راستہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جا کے ملا دیتا ہے۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جس پر اللہ نے انعام رکھا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ صدیقین، شہداء، صالحین اور انبیاء۔ اطاعت سے مراد، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی شخص جو ہے آئیڈیل مانتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر سرچ کرے گا، پڑھے گا، نہ صرف بھی پوری طرح سے کاپی کر کے امپلیمنٹ کرے۔ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ فرماتی تھیں کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ تو سارا کا سارا قرآن ہے۔ موتا 335 یہ ریفرنس ہے حدیث کا، اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ تو وہ کون سی ہیں 2 چیزیں؟ قرآن مجید، حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ کا حکم ہر حال میں مسلمانوں کو ماننا ہوگا۔ اگر مسلمان اس کو دل سے ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور اس کو اگنور کریں گے، اس کو پشے پش ڈالیں گے، تو مسلمان جو ہے ایسے میں کفر کی روش اختیار کر لے گا۔ رسول اور نبی کا دروازہ اب تو بند ہو چکا، لہٰذا انسان جو ہے، جو مسلمان ہے، کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے اور اسی کے لیے جو ہے بہت زیادہ ہارڈ ورک کرے۔ ہارڈ ورک کرے گا تو پھر جو ہے انشاءاللہ وہ سابقون الاولون کے درجے پہ فائز ہو جائے گا۔ آیت نمبر 6، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جس پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہ کیا گیا۔ تفسیر، انعمت علیہم اس سے مراد ہے جس پر تو نے انعام کیا۔ پچھلی آیت میں جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ نے جن لوگوں پر انعام کیا وہ ہیں صدیقین، شہداء، صالحین اور انبیاء علیہ السلام۔
सालिहीन से मुराद है अल्लाह के वो नेक बंदे हैं जो कि दिन रात अल्लाह के अहकामात को जो है मानते हैं और दिन रात जो है वो दुनिया में भाग दौड़ करते हैं कि अल्लाह ताला का जो है दीन कायम रहे। तो अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कितने अच्छे हैं ये साथी, इससे ज्यादा कोई और अच्छी बात हो सकेगी कि ऐसे नेक लोग जो हैं क़यामत के दिन नबियों, शुहदा, सिद्दीकीन और सालिहीन के साथ होंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। शहादत की दो किस्में मतलब होती हैं। एक तो है अल्लाह की राह में लड़ते हुए शहीद होना, अगर तो इसकी जो है इंटेंशन बिल्कुल प्योर होंगी खालिस अल्लाह के लिए तो वो शहीद कहलाएगा। लेकिन अगर उसकी मतलब दिमाग में ये है कि मैं जब शहीद होऊंगा तो पीछे जो है लोग मेरी तारीफ करेंगे और रेपुटेशन को अगर उसको जो रेपुटेशन का उसको अगर अपना होगा कि मेरे जो है तारीफ होगी और मैं मशहूर हो जाऊंगा, तो ऐसे में उसकी जो है असल जो है वो शहादत नहीं होगी। दूसरा है शहादतुन नास, जो कि अल्लाह के दीन को कायम रखने के लिए दिन रात जो है भाग दौड़ करते हैं। ऐसे लोग भी जो है शहादत के दर्जे पर फाइज हो जाते हैं। सिद्दीकीन कौन है और इनका रास्ता कौन सा है? जो अल्लाह और इसके रसूल की बात पर फौरन तस्लीम करते हैं, उनको मान लेते हैं, इनको सिद्दीकीन कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पहुंची थी तो हजरत अबू बकर सदीक रज़िया अल्लाह अन्हो वो आदमी थे जिन्होंने जरा लम्हा भर भी देर नहीं की, जरा भी सोचा नहीं और फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर समिअना व अताना कहा। गैरिल मग़ज़ूब, ये वर्ड जो है गजब से निकला है और इससे मुराद है बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा होना। यानी कि अल्लाह ताला जो है यहूद और नसारा ये दो ऐसी पिछली कौमें थी जिस पर अल्लाह ताला गजबनाक हुए और यही वजह है। और इसकी जो दलील है यहूद और नसारा के बारे में कुरान पाक में भी हम देख सकते हैं। और ये वो कौमें हैं जिस पर अल्लाह ताला का जो है गजब का जो है कोड़ा आज भी पड़ रहा है। तो ये इसलिए है ताकि जो है अक्ल वाले जो हैं वो नसीहत हासिल करें। अल्लाह ताला ने ये इबरत रखी है। यहूद का जुर्म क्या था? उन्होंने अंबिया का कत्ल किया था, जैसा कि हजरत याहिया और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का कत्ल किया और बहुत से भी दीगर जो है अंबिया थे उनको कत्ल किया। जैसा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने कत्ल करने की साजिशें की और पूरा जो है उन्होंने इरादा कर लिया था, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने जो है अल्लाह ताला ने उनको आसमान पे जिंदा सलामत उठा लिया। यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा कि जो नबी होता है उस पे जो है अल्लाह ताला की शरीयत नाजिल नहीं होती, तो वो जो है नबी जो है कत्ल किया जा सकता था पहले दौर में और कत्ल भी हुए। लेकिन जो रसूल है उस पे जो है अल्लाह ताला जो है अपनी शरीयत देते हैं, अपने अहकामात नाजिल करते हैं, तो इसलिए जो है जो रसूल होता है वो हरगिज कत्ल नहीं किया जा सकता। जिस तरह हजरत ईसा को भी जो है उन्होंने साजिशें की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने पास आसमानों पे उनको उठा लिया। नसारा, इनका जुर्म ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले 600 साल कबल ये वो कौम थी जो कि नबियों को इतनी इज्जत दिया करते थे कि इतना मतलब हाई लेवल पे इज्जत दे देते थे कि उनको जो है अल्लाह ताला का नाउज़ुबिल्लाह बेटा कराते थे। जैसा कि हजरत ईसा और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को जो है उन्होंने अल्लाह का बेटा करार दिया, नाउज़ुबिल्लाह। और कुछ जो है लोग वो फरिश्तों को कहते थे कि अल्लाह की बेटियां हैं। तो यहाँ पे हम अपना जायजा लें, क्या हमारा जो है आज का जो है आजकल रवैया क्या है? क्या हम अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांगते हैं या फिर मज़ारों पे जा के उनको कहते हैं कि हमारी मदद कर लो? या फिर मतलब हम देखते हैं कि नात वगैरह में हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी इज्जत देते हैं कि लोगों को पता ही नहीं होता उसमें इतने शिरकियां कलिमात होते हैं, या मोहम्मद मदद, इस तरह के अल्फाज जो है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो मदद तो सिर्फ अल्लाह कर सकता है ना, ये तो इंसान है, ये तो बेबस है, कैसे हमारी मदद कर सकते हैं? हाँ, क़यामत वाले दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफात तब करेंगे जब अल्लाह ताला उनको हुक्म देंगे, अपनी तरफ से वो नहीं कर सकते। अब यहाँ देखते हैं कि कुरान का जो हर आयत है वो जो है दो तरह के लोगों मतलब कुरान की हर आयत में दो तरह के लोगों से खिताब करते हैं अल्लाह ताला, तवील खास और तवील आम। तवील खास में वो लोग शामिल हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके दौर के सहाबा कराम, मुशरिकीन और मुनाफिकीन शामिल हैं। तवील आम में वो लोग हैं जो हजरत आदम से लेके तमाम बनी आदम जो कि क़यामत तक
پیدا ہوگی ان سب سے خطاب کیا جاتا ہے۔ قرآن جو ہے اس کی جو منزل ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور جو راستہ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کفر جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، کفر بالقول، کفر بالعمل۔ کفر بالقول یعنی کہ سرے سے ہی جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور کفر بالعمل میں جو ہے وہ ایمان تو لے آتے ہیں لیکن جو ان کے عمل ہوتے ہیں وہ زیرو ہوتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں کرتے، اپنے نفس کی مانتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ کلمہ طیبہ کہنے سے مسلمان تو ہم ہو جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جو ہے ہمارے جو ہے نامہ اعمال کو اللہ تعالیٰ جو ہے ترازو میں تولیں گے، اور پھر ایسے میں وہ ذرے برابر بھی کمی پیشی نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ذرا جو ہوتا ہے کتنی چھوٹی چیز ہوتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنی زندگی میں سبقت کریں نیک اعمال کرنے کی، اور اسی طرح جو ہے گناہوں کو جو ہے ہم جو ہے کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے جو ہے گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔ جی جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ سے آپ نے بہت اچھی تفسیر کی ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، اور ہمیں ہدایت مانگنی چاہیے، کیونکہ ہدایت واحد وہ چیز ہے جو مانگنے سے ملتی ہے۔ باقی دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ بن مانگے بھی دے دیتا ہے، لیکن ہدایت انسان کو مانگنی چاہیے کیونکہ یہ مانگنے سے ملے گی۔ اور واقعی آپ نے ایک بات کی، مزاروں کے اوپر ہماری فیمیلز بہت زیادہ جاتی ہیں اور وہ مانگتی ہیں وہاں پر جا کر، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے، اللہ پاک ہمیں اس سے بھی بچائے۔ تو جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔